آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ ہر کوئی فٹنس پر بات کر رہا ہوتا ہے، کمزور جسم اور طاقتور جسم۔ اصل طاقت کیا ہے، آج اس پہ بات کرتے ہیں، اور اصل طاقتور انسان کون ہے اور اصل میں کمزوری کیا ہے، کون کمزور لوگ ہیں، ان پر آج بات کی جائے گی۔ اور پتہ لگے گا آپ کو کہ آپ کے ارد گرد میں سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن میں یہ کمیاں پائی جا رہی ہیں، تو خدا را ان سے سائڈ پر ہو جائیے، محتاط ہو جائیے اور ایسے لوگوں کو نگلیکٹ کیجیے۔ اب یہ خوبیاں یا یہ خامیاں آپ کے اپنے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بھی انالائز کیجئے، اور اگر آپ میں یہ کمیاں پائی جا رہی ہیں تو خود کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب کمزور انسان کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی کہ وہ معاف نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کے ساتھ 5 سال بعد بھی بیٹھ جائیں تو وہ اسی بات کو دہرائے گا، اور بار بار بارہا دہرائے گا، اور آپ کو اس چیز پہ شرمندہ کرے گا کہ فلاں وقت آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ ایسے لوگ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں تو انہوں نے کتنے ظلم، تشدد، کتنی اذیتیں برداشت کی اپنے دشمنوں کی، لیکن کبھی بھی انہیں جتایا نہیں، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ انہیں معاف کیا۔ یعنی معاف کرنے والے کا جو سبق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کی مثال ہی کہیں نہیں ملتی۔ اب دوسرا کمزور انسان وہ ہے جو اپنی غلطی نہیں مانتا۔ اگر آپ اس سے کہیں گے آپ کی غلطی ہے، آپ نے ایسا کیا، وہ کبھی آپ کو اس بات پر ایگری نہیں ہونے دے گا کہ ہاں اس کی غلطی ہے۔ کانفلکٹ کرے گا آپ کے ساتھ، آرگیو کرے گا، اور اس آرگیو سے کیا ہوگا؟ آپ کی عزت خراب ہوگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ماننے پر راضی ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ آرگیو کرنے سے آپ کی عزت خراب ہوگی، آپ کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، لیکن وہ انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ ایسے لوگ کمزور ہوتے ہیں اور زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیسرے انسان کی وہ بڑی کمزوری ہے کہ جو خود کو اپنے آپ کو آگے بڑھتا دیکھتا ہے اور دوسرے کو آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرنے دیتا۔ یعنی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے علم کے ذریعے، اپنے دولت کے ذریعے، اپنی پراپرٹی کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، ایون کہ اپنے سٹیٹس کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ جس شخص میں تکبر آ جاتا ہے، نہ تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آگے بڑھنے دیتا ہے، اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کوئی خاص کرم ہے آپ پر، لیکن آپ اس کی نوازش، اس کی عطا کے اندر اگر اپنی میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے ملا ہے اور یہ میرا ہے، تو اس طرح آپ خطا کار ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور اگر نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اور اگر دیا ہے تو وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ چوتھی بڑی نشانی، جب بھی کسی شخص کو آپ دیکھیں گے، کمزور شخص کو، وہ کبھی بھی کوئی بات جو آپ اسے کہیں گے وہ ہمیشہ پرسنل ہو جائے گا۔ کبھی بھی ایلیجیبل ہو کر وہ بات نہیں سنے گا، نہ اس کے اندر اتنا ٹیمپر ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو بادر کر سکے۔ اگر آپ نے اسے کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو وہ کہے گا میرے اندر تو یہ خطا ہے نہیں، میرے اندر تو یہ کمی ہے نہیں، میں تو ایسے کرتا ہی نہیں ہوں، آپ پرسنل ہو رہے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ اس چیز کو بجائے اس کے کہ اس چیز کو اوور کم کرے، لیکن وہ اپنے ریگریٹ کو اوور کم نہیں کرے گا، الٹا آپ کو ریگریٹ فیل کروا دے گا کہ جیسے آپ غلط ہو، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ ایسے لوگ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور وہ دوست ان کو اچھائی اور برائی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی اچھائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرے اور آپ کی برائی کو آپ کے سامنے بیان کرے۔ اب اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ جب بھی کوئی برا انسان آپ کو برائی بتا رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھیے، اور وہ ایک آپ کا اچھا، آپ کی بہتری چاہ رہا ہوتا ہے جو آپ کو برائی بتا رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی غلط بات نہیں تسلیم کر رہا ہوتا۔ اچھے دوست نا ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں جو آپ کو عطا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی دوست ہوتے ہیں جو آپ کو اچھائی اور برائی بتا کر آپ کو ان اچھائیوں کی طرف لاتے ہیں جو اچھائیاں آپ میں نہیں ہوتی، اور ان برائیوں سے دور کرتے ہیں کہ جو برائیاں آپ میں موجود ہوتی ہیں۔ پانچویں اور بہت بڑی نشانی کہ جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بولتا ہے۔ کمزور انسان بہت زیادہ بولتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس کا عربی ترجمہ ہے لیکن آپ کو میں اردو میں کر کے بتاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ سچی یا جھوٹی بات
مکس کر کے بولتا ہے. اگر اس کی 1 گھنٹے کی کنورسیشن ہے تو لائک 45 منٹ وہ جھوٹ بولے گا, اس کے علاوہ جو 15 منٹس ہو جائیں گے وہ سچ بولے گا. اسی طرح جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ دریا کی طرح ہوتا ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے. لیکن ہم اس دریا کو سمندر کو چھوڑ کے اس دریا میں بھاگتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے, لیکن جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن کیا وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. اب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خود پسندی کیا ہے اور اصل میں جو ہے باطنی قوت کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا باطنی قوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ پتھر پھینکتے تھے, آپ لہو لہان ہو جایا کرتے تھے, تو اس وقت آپ نے اس طاقت کو استعمال نہیں کیا, جبکہ فرشتے منتظر ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہاں کریں تو ہم ان ظالم کو نیست اور نابود کر دیں. یعنی آپ کے پاس طاقت تھی, ٹھیک ہے, آپ کو پرائیورٹی بھی تھی, لیکن آپ نے اس طاقت انرجی کو ضائع کیا, اس کو استعمال نہیں کیا فار دا بیٹرمنٹ آف دیئر پیپلس, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے. تو یہ سچ میں جو ہے آپ کے اندر کی طاقت ہے, جو آپ کی بیرونی طاقت ہے اور آپ کی باطنی طاقت ہے کہ آپ ایک چیز اپنے پاس ہوتے ہوئے, اختیار ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے اس چیز کو استعمال نہ کریں. تو ہوپس ہو کہ آج آپ کو ان 5 نشانیوں سے پتہ چلا ہوگا کہ کمزور لوگ کون سے ہوتے ہیں, اور اگر ہم میں خود میں بھی وہ کمیاں ہیں, ڈیفیشنسیز ہیں, تو ہم اس کو انسانیت کے ناطے جو ہیں اوور کم کر سکتے ہیں, اور جن دوسرے لوگوں میں ہیں انہیں بھی بڑے اپنائیت کے ساتھ بہت اچھے موٹیویشنل گائیڈ بن کے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.